حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مجموع الزوائد میں روایت ہے، کہتے ہیں ایک بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کمال کرم فرمایا، اسے کہا چل یار مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حضور خود ترغیب دے رہے ہیں کہ نبی سے مانگنا چاہیے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تھا بدو، سیدھا سادہ، مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا میں نے سفر کرنا ہے تو آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، ایک اونٹ دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، یار تو کھڑا کہاں ہے؟ وہ جناب سلطان باہو رحمت اللہ نے شکوہ کیا ہے، کہتے ہیں فقیروں کے پاس آ کے بھی لوگ دولت مانگتے ہیں، کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں جو ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو، یہ تو پیسے مانگنے ہیں، یہاں بھی تویز وہ لینا چاہتے ہیں جس سے لاٹری جلدی نکل آئے۔ اس نے مانگا کیا؟ آنے جانے کے لیے اونٹ۔ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا اور سرکار بھی مسکرائے، گویا حضور تربیت کر رہے ہیں، تو کھڑا کہاں ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ کریم نے فرمایا چل دیا تجھے اونٹ، کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب تو موج لگ گئی، اب تو ضرور مانگے گا، جنت مانگے گا اب حضور سے، لیکن بڑا ہی سیدھا سادہ تھا۔ کہنے لگا حضور پھر اس طرح کریں، اور بھی کچھ دینا ہے تو اونٹ پہ ڈالنے کو کجاوا بھی دے دیں۔ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، یار تو کہاں کھڑا ہے؟ حد ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اب شاید سیانہ بن جائے۔ کریم محبوب نے تیسرا چانس دیا، گویا گولڈن چانس ملا، فرمایا کچھ اور مانگ لے، پر نادان تھا، کمزور تھا، سمجھا ہی نہیں کہاں کھڑا ہوں۔ کئی لوگوں کو چانس ملتے ہیں زندگی میں، دین کی خدمت کرنے کا چانس ملا تو ریٹ لگا لیا اپنا 35,000 روپیہ، اور چھوڑ یار تو دیکھ تجھے جگہ کون سی ملی ہوئی تھی، تو دیکھ تو صحیح تیرا رتبہ کیا بنایا گیا تھا، تو دیکھ تو صحیح تجھے کس نام سے پکارا جاتا تھا، اور تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ کس جگہ؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ لیکن چانس ملتا ہے لوگوں کو، وہ کہاں الجھ جاتے ہیں بیچارے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نے نا تیسرا چانس دیا، کچھ مانگ لے، لیکن بڑا ہی نادان تھا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اونٹ بھی مل گیا، کجاوا بھی مل گیا، اگر اور کچھ دینا ہے تو آنے جانے کا خرچہ بھی دے دو، مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے۔ کہا حضرت مولا علی کہتے ہیں ہمیں بڑی اس کی بات عجیب لگی، اب حضور نے بتایا کہ عقیدہ رسالت کس طرح کا رکھنا ہے۔ حضور فرمانے لگے او میاں تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت یوسف کی قبر مبارک سے ان کا تابوت شریف بھی نکال کے لے جائیں۔ جناب موسیٰ نے معلومات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا کسے پتہ ہے؟ سارے بنی اسرائیل میں سے ایک بوڑھی کو پتہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں بتا دے پتہ، کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی، فری میں تھوڑی بتاؤں گی، نبی کے مزار کا پتہ بتانا ہے، فری میں تھوڑی بتاؤں گی، قیمت لگے گی۔ کہا کیا لوگی؟ کہنے لگی حضور فرما رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تجھ سے تو بوڑھی اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اگر آپ نے پتہ پوچھنا ہے نا جناب یوسف کے مزار کا تو پھر نا میں جنت میں وہ والا مکان لوں گی جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبیوں کے محلے میں جگہ لوں گی۔ کہاں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے کو بھی منہ چاہے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں تو جنت میں مکان مانگ، تو بڑی مہنگی سوسائٹی میں چلی گئی، وہ تو نبیوں کے درجے سب سے اونچے، کہاں پہنچ گئی تو؟ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ کسی اور سے پوچھ لیں، نہیں میں بتاتی۔ اب یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یاد بھی تو رب کریم نے رکھوایا نا، وہ بول بھی تو اللہ کی توفیق سے رہی تھی نا، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے۔ کہا میں تو وہی مکان لوں گی ورنہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم وعدہ آپ کر لیں اور مکان جنت میں آپ کے پڑوس میں میں اسے عطا کر دوں۔
گویا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انبیاء کے پاس آؤ نا تو خالی اونٹ اور کجاؤں کا سوال نہ کرو، وہاں تو جنت مانگنی چاہیے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی مانگنی چاہیے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی ہے آج وہ ماحل باتا اور اعلیٰ مانگ۔ اسی طرح سے حضور نے نا ہمارا برزخی عقیدہ بھی ٹھیک کیا۔ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میں نے گجرانوالہ سے نکلنا تھا، مجھے خبر تھی کہ مجھے پنڈی گھیب جانا ہے، تو میں پشاور کے روڈ پہ تو نہیں نہ چڑھوں گا، کیونکہ مجھے یہاں آنا ہے، مجھے یہیں پہنچنا ہے۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کس طرح، اگر مجھے یہ پتہ ہے نا میرے مکان کا ریٹ کتنا ہے، آج کل میری گاڑی کی ویلیو کیا ہے، تو یہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بھولے بن جاتے ہیں جان بوجھ کے، بھولے، اس معاملے میں بڑے بھولے بالے، بڑے سادے۔ اللہ خیر کرے گا۔ تو بھئی یہ آپ نے مکان کا سودا کرتے وقت تو نہیں کہا تھا، تب تو آپ نے کہا تھا گلی چوڑی ہے میری، پورے پیسے لوں گا، تب تو نہیں کہا تھا جتنے مرضی دے دے اللہ خیر کرے گا۔ بات کو سمجھے۔ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا میرے سامنے، تو ٹخنا اس کا خشک رہ گیا۔ میں نے اسے کہا میاں یہ ٹخنا جو ہے نا یہ دھو لو، وضو نہیں ہوتا۔ کہنے لگا اللہ خیر کرے گا۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہتے کپڑے کی دکان ہے۔ میں نے کہا آج کل کھدر کا کیا ریٹ ہے صاحب؟ کہنے لگا وہ سمجھ لیں 100 روپے گز ہے۔ تو میں نے کہا اگر 50 دے دو تو اللہ خیر کرے گا۔ کہنے لگا نہیں نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا پر اسے بھی دھو لو، نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ صحیح چلیں دین کے معاملات۔ تو قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے؟ اب دوزخ کی سڑک پہ کون چڑھا ہوا ہے اسے بھی پتہ ہی ہے، اور جنت کا راستہ کس نے اختیار کیا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے نا ہمیں اپنا۔ من آنم کے من دانم خبر ہوتی۔ تو کچھ لوگ نفسیاتی کرتے ہیں مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو قبر کو کھڑکی کوئی نہیں، وہاں ہوا کا بندوبست کوئی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، سانس کیسے لوگے، تم تو ذرا گھٹن میں چلے جاتے ہو تو تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، تم بڑی تکلیف میں آ جاؤ گے، تمہارے لیے معاملات بڑے خطرناک ہو جائیں گے، تم کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا یہ جو میرا مومن ہے نا اس کی قبر باغ ہے۔ آپ اس حدیث کو سنتے ہیں ہمیشہ، پر آج اس پر غور کرنا۔ فرمایا بندہ مومن کی قبر باغ ہے، اور وہ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے۔ پھر غور کریں قبر کیا ہے؟ باغ، اور باغ بھی کون سا؟ تو باغ میں جاتے ہوئے بندہ پریشان ہوتا ہے؟ بڑا امیر آدمی ہو تو باغ میں مکان بناتا ہے، نہ باغ میں، اور باغ بھی وہ جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ باغ بھی وہ اس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو جلوہ ودھوہا کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ جو خوف بہت زیادہ نفسیاتی طاری کر لیتے ہیں نا برزخی معاملات میں، آپ غور کریں یہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ مر گیا تو فنا ہو گیا۔ حضور نے ہماری اصلاح فرمائی ہے، ہمیں کہا ہے کہ برزخی عقیدہ یہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، کفن کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیروں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، قبر بند کرو، ابھی میرا رب انہیں جنت کا لباس عطا کر دے۔